السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں تراب اور علی وزیر صلاح الدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور علی کہتا ہے ہم نے ہر طرف دیکھا چچا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ بورو واقعی رقیب سے کیا چاہتا ہے؟ وہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں تو وزیر صلاح الدین انہیں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں علی تراب مجھے بتاؤ تم کیا جانتے ہو؟ کیا تمہیں مسئلے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے؟ تو علی کہتا ہے یقیناً ہمیں اندازہ ہے۔ تراب نفی میں سرے لاتا ہے تو علی کہتا ہے لیکن اگر وہ خود آپ کو بتائیں تو یہ بہتر ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں بتاؤ علی بتاؤ، مگر اسی لمحے تاجر الیسا وہاں آتا ہے۔ وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور الیسا وزیر سے کہتا ہے میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی معلومات لے کر آیا ہوں۔ کچھ میں ولیم امارلیک سے کہتا ہے مہاراج میرے خیال میں کاؤنٹ بالین کا شادی میں شرکت کرنا مناسب ہوگا۔ امارلیک کہتا ہے میں نے اس کے بارے میں جو ضروری تھا وہ کیا ولیم۔ ولیم کہتا ہے مقدس اتحاد جو کومینینوس کی شادی کے بعد ہوگا یہ ایبلین کے کاؤنٹ بالین کی موجودگی کے بغیر نامکمل ہوگا۔ اگر آپ بالین کو موقع دیتے ہیں تو ایک عقیدت مند عیسائی بالین اسے انکار نہیں کرے گا۔ امارلیک کہتا ہے کیا تم عشق کے بارے میں جانتے ہو ولیم؟ تو ولیم کہتا ہے کہتے ہیں عشق خود بخود ہو جاتا ہے مہاراج۔ امارلیک کہتا ہے نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ جب تم دو ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہوں اور وہ اسے چھپائیں، کیا تم سمجھے؟ سبیلا اور بالین، انہیں جب تم دیکھتے ہو تو کیا دیکھتے ہو؟ تم عشق دیکھتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے ولیم؟ جاؤ اور بالین کو بلاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی ولیم چلا جاتا ہے۔ غار میں بورو کے پوچھنے پر سائرہ کہتی ہے راکیف میرے لیے، مگر اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو بورو کہتا ہے جال کے پیچھے حکمت ہے۔ سائرہ کہتی ہے میں بیڑیے کا پیچھا نہیں کروں گی۔ بورو کہتا ہے کیا آپ میرے ہاتھ نہیں باندھیں گی؟ تو سائرہ کہتی ہے کیا کسی ایسے شخص کو باندھنا ظلم نہیں ہوگا جو آزاد ہونے کے باوجود باغا نہ ہو؟ ادھر وزیر صلاح الدین کے سامنے ان کے ساتھی اور الیسا موجود ہوتا ہے۔ وزیر صلاح الدین اس سے کہتے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق امارلیک کی شادی ہمیں راکیف تک لے کر جائے گی۔ کچھ محل میں جانے والے چکروں کی ذمہ داری الیسا کے پاس ہے، اس پر کھانے پینے کا سامان نہیں بلکہ تم اس پر سوار ہوگے سپاہیو۔ الیسا کہتا ہے تاجر راکیف کو وہاں سے لانے کا یہی ایک بہترین موقع ہے لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں یہ مسئلہ حفاظتی اقدامات سے نہیں بلکہ ہمت سے حل ہوگا۔ قاہرہ سے کرتگن اور لطیف آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے اور ہم ایک طویل سفر طے کر چکے ہیں۔ جب بھی وقت آیا تو آپ میں سے ہر ایک نے میری جان بچائی، لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی جو راستہ ہم نے اختیار کیا اور جس مقصد کی ہم نے پیروی کی اس سے غداری نہیں کی۔ اب اس فریضے کے اختتام پر ہو سکتا ہے کہ کوئی شہید ہو جائے، ہم الگ ہو جائیں۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں خوش رکھے اور وہ اپنی عزت سے تمہیں عزت دے اور وہ اپنے شرف سے تمہیں شرف دے۔ میں اپنا حق حلال کرتا ہوں، تم بھی مجھ پر اپنا حق حلال کر دو۔ تو ان کے ساتھی کہتے ہیں ہم حلال کرتے ہیں، ہم حلال کرتے ہیں۔ غار میں صبح کے وقت سائرہ کی آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے تو وہاں آس پاس بورو موجود نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر وہ کہتی ہے وہ بھاگ گیا، تمہیں کیا لگا تھا سائرہ؟ یہ کہتے ساتھ وہ جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے بورو وہاں آتا ہے۔ اسے دیکھ کر سائرہ کہتی ہے مجھے لگا کہ تم بھاگ گئے۔ تو بورو کہتا ہے میں پانی لینے کے لیے اطراف میں گیا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے پانی دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے کیا آپ بہتر ہیں؟ تو سائرہ کہتی ہے میں روانگی کے لیے تیار ہوں مگر میں اکیلے ہی کچھ جاؤں گی۔ بورو غصے سے کہتا ہے ممکن نہیں، آپ کو مجھے راکیف کے پاس لے جانا ہوگا۔ سائرہ اسے کہتی ہے تم واقعی پاگل ہو، میں تمہیں رہا کر رہی ہوں اور تم دیکھو کیا چاہ رہے ہو۔ بورو سے کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا میرا مسئلہ راکیف سے ہے، آج نہ لوں تو کل لوں گا۔ سائرہ اسے کہتی ہے دیکھو جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں، ورنہ مجھے یہ تلوار آپ کے ہاتھوں کے بجائے آپ کے گلے پر رکھنی پڑے گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ تلوار اس کی جانب بڑھا دیتی ہے اور بورو تلوار لے لیتا ہے، پھر جانے سے پہلے اس سے کہتا ہے ہم دوبارہ ملیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بورو چلا جاتا ہے۔ شام میں وزیر صلاح الدین سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ علی انہیں پکارتے پکارتے تیزی سے ان کے پاس آتا ہے۔ وزیر صلاح الدین سے پوچھتے ہیں علی کیا ہوا، کیا کوئی خبر ہے؟ تو علی کہتا ہے ہاں وہ واپس آ گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ایبلین میں مارکوس بالین کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ولیم آ چکے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بالین کہتا ہے اسے انتظار نہ کرواؤ، آنے دو اسے۔ کچھ دیر کے بعد ولیم وہاں آتا ہے اور کہتا ہے بالین آپ کو اس مقام پر دیکھ کر خوشی ہوئی، میں آپ کو یہاں بادشاہ امارلیک کی دعوت کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ بالین پوچھتا ہے کیسی دعوت؟ کیا اس بار ہمارا بادشاہ مجھے سونے کے تھال میں سر پیش کرنے کی دعوت دے گا؟ تو ولیم اس سے کہتا ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بادشاہ نے آپ کو شہزادی ماریہ کی شادی میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا ہے۔ بالین حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے مہمان خصوصی؟ کیا واقعی؟ شام میں آگے بڑھتے ہوئے بورو وزیر صلاح الدین سے کہتا ہے بھائی ضد نہ کرو، آؤ سلطان کے محل چلتے ہیں، اس آدمی کے گھر نہیں، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اگر کسی کا احتساب ہونا ہے تو وہ میں ہوں۔ وزیر صلاح الدین غصے سے کہتے ہیں آپ سب سے پہلے میری نمائندگی کریں گے سلطان کی نہیں، میرے ساتھ چلو۔ وزیر صلاح الدین آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ سب ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ یاروکی چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے صلاح الدین ایوبی کے بیٹے، آپ خفیہ کام کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے، دیکھتے ہیں سلطان کیا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی یاروکی پلٹ جاتا ہے۔ ایبلین میں بالین ولیم سے کہتا ہے برا مت ماننا، لیکن آپ کو مجھے یہ سمجھانا ہوگا ولیم، ایسا کیا ہوا کہ ہمارے بادشاہ کو اس کا یقین ہو گیا؟ تو ولیم کہتا ہے کیا خوشی اور غم بانٹنا معمول نہیں ہے؟ آخر آپ ایک عیسائی ہیں، کیا آپ نہیں؟ کیوں کونت بالین، میں آپ کو سختی سے نصیحت کرتا ہوں کہ سلطان نور الدین پر بھروسہ نہ
نہ کریں، بادشاہ کا ہاتھ تھام لیں، آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو آپ کی طرح ہیں۔ یہ سن کر بالن سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صلاح الدین بورو کے ساتھ اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ لاپرواہ قدم اٹھانے سے پہلے تم نے مجھے اس بھاری بوجھ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو بورو کہتا ہے میں سلطان کے غضب سے ڈر گیا تھا، یہ زندگی یا موت کا معاملہ تھا، میں نے سب کچھ اپنے دو دوستوں کے لیے کیا جو تکلیف میں ہیں، کراکوش اور گوگبورو۔ وہ مسلمانوں کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کروانے کی واحد امید ہیں۔ انہیں کرتبہ میں خفیہ مہم کے دوران اغوا کیا گیا تھا، پھر وہ راکیف کی گرفت میں آ گئے جس نے انہیں سکندریہ کے غلام تاجر کے ہاں بیچ دیا۔ اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جو تاجر سرائے چلا رہا تھا وہ مجھے بتاتا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن پھر آپ آ گئے۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں انہیں کیا اتنا قیمتی بناتا ہے؟ تو بورو کہتا ہے گوگبورو فوجی منصوبہ بندی میں ماہر ہے اور کراکوش فن تعمیر میں ماہر ہے، انہیں اس لیے پہلے اغوا کیا گیا۔ اگر ہم انہیں بچا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کیرک جسے ہم نے سوچا تھا کہ فتح نہیں کیا جا سکتا گر جائے گا اور ہم کچھ کو بھی دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں بورو اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کا مقصد عظیم ہے لیکن طریقہ کار غلط ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر آپ کے دوست گوگبورو اور کراکوش کا مقدر اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے تو اللہ ان کی اس آزمائش سے نکلنے میں مدد کرے گا۔ بورو پوچھتا ہے آپ مجھے سلطان کے پاس جانے سے کیوں روکتے ہیں جبکہ میں اپنے تمام مقاصد حاصل کرنے والا ہوں؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ فاطمہ خاتون پریشان ہوتے ہوئے مسلسل ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ وزیر صلاح الدین مزید کہتے ہیں آپ بہادر ہیں لیکن بہادری اور لاپرواہی کے درمیان ایک باریک لکیر عقل ہے، جب تک میں راکیف کو نہ پکڑ لوں بورو تم باہر ایک قدم بھی نہیں نکالو گے۔ بورو کہتا ہے میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جو مجھے سلطان نور الدین سے ملنے سے روکے۔ وزیر صلاح الدین غصے سے کہتے ہیں آپ مزید کیا کرو گے؟ آپ نے سلطان کو اپنے بھائی کا بدلہ لینے سے روکا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ آپ سے ناراض ہو جائیں اور آپ کو تکلیف پہنچائیں تو ہم کیا کریں گے؟ بورو کہتا ہے پھر بدلہ تم پر پڑے گا بھائی، کوئی بھی اپنے درد کا بہانہ بنا کر ایوبی زندگی کی توہین نہ کرے۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں آپ اب بھی اپنے نفس کی بات سن رہے ہیں، ہم جس راستے پر چلتے ہیں وہ توحید کا راستہ ہے، اگر ہمارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو آپ کی رائے میں کیا ہم اس مقام اور اس اختیار کو برقرار رکھ سکیں گے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ یہ سن کر فاطمہ خاتون بورو سے کہتی ہیں بورو تمہارا بھائی ٹھیک کہتا ہے، سلطان نور الدین ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو نجم الدین ایوب کے بچوں کے خلاف جرت نہیں کرتے، لیکن اختلاف پیدا کرنے کے لیے سلطان کو اکسایا جا سکتا ہے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھیں، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، سلطان نے مجھے قدس میں شادی تک کا وقت دیا ہے، اگر تب تک میں راکیف کا سر حاصل نہ کر پائے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہوگا۔ پھر علی اور تراب کو بلا کر کہتے ہیں بورو اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالے گا ورنہ میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ مجبوراً وہ دونوں بھی ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ ادھر یاروکی سلطان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے میرے سلطان میں نے ایک اہم چیز دیکھی ہے جس کے بارے میں بتائے بغیر میں نہیں رہ سکا۔ صلاح الدین نے ہمیں بتایا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا بھائی بورو کہاں ہے، لیکن وہ شام میں تھا سلطان۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے۔ یاروکی مزید کہتا ہے میں نے اسے فاطمہ خاتون کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ سلطان کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر تمہاری بات میں کوئی جھوٹ ہوا جان لو کہ تم اس کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ یاروکی کہتا ہے میرے سلطان جو میں نے کہا وہ بالکل سچ ہے، یہ واضح ہے۔ یہ بات سن کر اسفہانی کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر شمسہ رائبہ لوسکیا کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اس لیے سبیلا وہاں آتی ہے اور شمسہ کو دیکھ کر کہتی ہے تم جنازے کے بعد غائب ہو گئی تھی لیکن مجھے معلوم تھا کہ میں تمہیں یہاں تلاش کروں گی۔ شمسہ کہتی ہے رائبہ کی موت نے مجھے بہت متاثر کیا سبیلا، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ پھر کھڑے ہو کر پوچھتی ہے رائبہ جس طالب علم کی دیکھ بھال کر رہی تھی وہ کہاں ہے؟ میں اسے جنازے میں نہیں دیکھ سکی۔ سبیلا کہتی ہے تم ولیم کی بات کر رہی ہو؟ وہ بادشاہ کا خاص مشیر ہے اور ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ شمسہ حیرانگی سے کہتی ہے خاص مشیر؟ مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ سبیلا کہتی ہے جی ہاں، ولیم ایک خاص شخص ہے، وہ اپنے عنوانات سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرتا ہے۔ کل میرے بابا کی بازنطینی شہنشاہ کی بھتیجی ماریا سے شادی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی آؤ۔ ولیم اور باقی سب بھی وہاں موجود ہوں گے، کہرے کی کونت میلا بھی شرکت کرے گی، ہم تینوں رات ایک ساتھ گزاریں گے، باتیں کریں گے اور غم بانٹیں گے۔ یہ سن کر شمسہ دعوت قبول کر لیتی ہے اور وہ دونوں گلے ملتی ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔